تستمر سلسلة في السيرة المؤصلة في السيرة المؤصلة. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. غزوات النبی سیریز کی آخری ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. اس قسط میں ہم انشاءاللہ اس موضوع پہ بات کریں گے کہ ان غزوات سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑے، ہمیں ان سے کیا اسباق ملتے ہیں جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مظاہر ہیں. تو ان کچھ مظاہر پہ آج ہم غور کریں گے کہ وہ کون سے عظیم مظاہر ہیں جن کو ہم سیکھ سکتے ہیں، ان پہ عمل کر سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں جو سب سے پہلا اور بنیادی سیرت النبوی کا مظہر ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے، توحید کے لیے غیرت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوات لڑے ان میں آپ کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرنا تھا، اللہ کی توحید کے دشمنوں سے لڑنا تھا. غزوہ احد کے موقع پہ جب مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ہیں اور آپ شدید زخمی ہو چکے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ کو سہارا دیا ہوا ہے، اسی دوران ابو سفیان جو مشرکین مکہ کے سردار ہیں وہ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ اولو حبل، کہ آج حبل کی جے ہوگی، ہمارا بت جو حبل ہے وہ جیت گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے ہیں تم جواب کیوں نہیں دیتے، اس کو جواب دو. اللہ اعلیٰ واجل، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ سب سے زیادہ مقام رکھنے والا ہے، سب سے زیادہ عزت کے قابل ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. جواب میں ابو سفیان نے نعرہ بلند کیا لنا عزا ولا عزا لکم، کہ ہمارے لیے عزا کا بت ہے وہ تمہارے لیے نہیں ہے. تو اللہ کے نبی پھر کہتے ہیں کہ اس کو جواب دو کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ سوال اٹھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ، اللہ کی طاقت پہ سوال اٹھا رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو جواب دو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ ہمارا کارساز، ہمارا مددگار، ہماری بگڑی بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے اور ویسا کوئی بگڑی بنانے والا تمہارا نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی غزوہ کے دوران جب سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی حفاظت کرتے ہیں اور کرتے کرتے زخمی ہو جاتے ہیں اور ان کی تکلیف کے مارے ان کے منہ سے جو ہے اف نکلتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر تم اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کو پکار لیتے اور فرشتے آسمان سے اترتے اور یہ سب لوگ اس کا مشاہدہ کر لیتے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد سے قبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کیا، انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ کی الوہیت سے آگاہ کیا. غزوہ احد ختم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے میدان میں کھڑے ہو گئے، زخمی حالت میں ہیں، شدید تھکے ہوئے ہیں اور ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ اللہ کے نبی جو ہے وہ شدید قسم کی تھکاوٹ کا شکار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. اللہ پہ توکل، اللہ پہ یقین، عاجزی، ہر وقت اللہ سے سوال کرنا، یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غزوات میں جو ہے وہ ظاہر کیا کہ جتنے مرضی اسباب موجود ہوں، جتنا مرضی جو ہے وہ یہ دکھائی دے رہا ہو کہ مسلمان ہی فاتح ہوں گے، لیکن یہ یقین رکھنا ہے کہ اصل مدد اللہ کی طرف سے ہے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہے. اسی طرح اللہ کے نبی ہر غزوہ سے پہلے اپنے مد مقابل کو اسلام کی دعوت دیا کرتے، انہیں کہتے کہ ہمارا اور تمہارا اختلاف جو ہے وہ کوئی ذاتی قسم کا نہیں ہے، وہ اس لیے ہے کہ تم ایک اللہ کو نہیں پکارتے. اگر تم اللہ کو ایک مان لو تو ہمارا اور تمہارا اختلاف ختم ہو جائے گا. اور یہی نصیحت آپ نے جتنے سرائے روانہ کیے ان کو بھی کی صحابہ کرام کو کہ جب ان سے جنگ کرو تو سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینا. اسی طرح دوسری چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ عمومی طور پہ ان سب غزوات میں مسلمان جو ہیں وہ معاشی لحاظ سے کمزور تھے. سختیاں مسلمانوں پہ تھیں، موسم کی سختی ہو، اسلحہ کی کمی ہو، دنیاوی وسائل ہوں، لباس ہو، ہتھیار ہوں، ہر طرح کی کمی عمومی طور پہ مسلمانوں کے ساتھ تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشکلات میں مسلمانوں کے شانہ بشانہ کھڑے تھے،
آپ نے کوئی پروٹوکول نہیں لیا، کوئی یہ نہیں شو کیا کہ میں سربراہ ریاست ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں تو نبی ہوں میں ذرا پیچھے رہوں گا، بلکہ صحابہ کے ساتھ ساتھ شریک رہے۔ اور غزوہ خندق میں جب موسم کی سختی ہے، پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں اور دشمن نے گھیرا کیا ہوا ہے، خندق کھودی جا رہی ہے، تو اللہ کے نبی نے اپنے حصے کی خندق کھودی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ینقل معنا التراب، کہ ہمارے ساتھ مٹی ڈھو رہے ہیں، وقد ورا التراب بیاض بطنہ، اور ان کے پیٹ کی جو سفیدی ہے اس پہ مٹی اس کو ڈھانپ چکی ہے، یعنی اتنی محنت سے اللہ کے نبی کام کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائدانہ کردار ادا کیا، کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ میں کیونکہ لیڈر ہوں تو میری ضرورت پیچھے زیادہ ہے، بلکہ میدان میں سب کے سامنے موجود رہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میدان جنگ میں موجود ہوتے، ہمیں خوف محسوس ہوتا تو ہم اللہ کے نبی کے پہلو میں چلے جاتے، اور وہاں پہ جا کے ہمیں حوصلہ ملتا تو ہم جنگ کرنے لگ جاتے۔ اور غزوہ احد ہو، غزوہ حنین ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں، اور غزوہ احد میں جو ہے اپنے مقام سے پیچھے نہیں ہٹے، دان مبارک شہید ہو گئے، چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، سر مبارک زخمی ہو گیا، کندھا شدید درد کر رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی اپنے مقام پہ کھڑے ہیں۔ حنین کی جنگ میں جب اچانک حملے سے مسلمان پسپا ہو گئے اور اللہ کے نبی کے ارد گرد چند افراد کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہا، تو اللہ کے نبی جو ہے وہ اپنی خچر پہ سوار ہیں اور اونچی اونچی آواز میں جو ہے وہ اعلان کر رہے ہیں کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں ہوں نبی جو جھوٹا نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی کہ ایک سردار کا بیٹا ہوں۔ اور پھر کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں یہ میں ہوں، محمد بن عبداللہ جو رسول اللہ ہے یہ میں ہوں۔ اور صحابہ کرام اللہ کے نبی کو جب حوصلے میں دیکھا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو پیچھے ہٹ چکے تھے آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ جمع ہونے لگ گئے۔ اور یہ ایسا موقع تھا کہ تیر برس رہے ہیں، ہر طرف سے آ رہے ہیں، اور اگر اللہ کے نبی چاہتے تو آپ بھی کہتے کہ بھئی مجھے بھی پناہ دے دو، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، تم لوگوں کا نقصان ہو جائے تو اتنا کوئی نقصان نہیں ہے، میرا نقصان ہو گیا تو ایک نبی کا چلے جانا ہو جائے گا، تو اس لیے میری زیادہ حفاظت کی جائے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ سامنے سے آ کے مدبرانہ انداز میں اور قائدانہ انداز میں جو ہے پوری شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، عزیمت کے ساتھ آپ میدان جنگ میں موجود رہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کے اندر صحابہ کرام کا حوصلہ بڑھایا کرتے، غزوہ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، تبوک ہو، خیبر ہو، ہر جگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جو ہے وہ دعا کی تلقین کیا کرتے، ساتھ ان کو خوشخبریاں سنایا کرتے۔ خندق کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹان نہیں ٹوٹ رہی، آپ نے جا کے توڑی اور ساتھ ساتھ صحابہ کو خوشخبریاں دی کہ اللہ تمہیں اس کے بدلے میں روم دے گا، تمہیں جو ہے ایران دے گا، یمن فتح ہوگا، دنیا پہ اسلام کی فتوحات کا جو ہے وہ بول بالا ہو جائے گا۔ اسی طرح غزوہ بدر کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ والذی نفسی بیدی، کہ وہ ذات جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یقاتلہم اليوم رجل فیقتل صابرا محتسبا مقبلا غیر مدبر الا ادخلہ اللہ الجنہ، کہ تم میں سے کوئی بھی جو کفار کے ساتھ لڑے صبر کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کو اس نے اپنا حساب دینا ہے اور وہ شہید ہو جائے تو یقینی طور پہ جنت میں جائے گا۔ عمیر بن الحمام سنتے ہیں، ہاتھ میں کھجورے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی واقعہ ہی ایسا ہے جو آپ نے بتایا ہے، اور واقعی جو آپ نے کہا کہ جنت جو ہے اس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے اور ہم شہید ہوئے تو اس میں جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ بلا ایسا ہی ہے۔ تو کہنے لگے کہ وہی حق، کتنا تو برا ہے کہ تو ابھی تک یہاں پہ موجود ہے۔ کھجوریں چھوڑیں اور جا کے جو ہے وہ جہاد میں شامل ہو گئے اور شہید ہو کے جنت میں پہنچ گئے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا حوصلہ بڑھایا کرتے، جس سے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا، جیسا کہ سورۃ الاحزاب میں ہے کہ فزادتہم ایمانا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ جو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ باتیں پوری ہو گئی ہیں تو ان کا ایمان کیا ہوا؟ بڑھ گیا۔ اسی طرح ان غزوات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اعلیٰ نمونے کا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف صحابہ کے ساتھ ہی نہیں بلکہ دشمن کے ساتھ بھی اصلاً عدل کا، شفقت کا مظاہرہ کیا۔ فتح مکہ کے موقع پہ اللہ کے نبی کے سامنے وہ سب لوگ موجود ہیں جنہوں نے 13 برس آپ پہ ظلم کی حد کر دی، آپ پہ، آپ کے خاندان پہ، آپ کے قبیلے پہ، آپ کے اصحاب پہ ہر طرح کا ظلم کیا،
اور پھر اس کے بعد اگلے 8 سال مدینہ میں رہتے ہوئے آپ پہ جنگیں مسلط کیں، آپ کے صحابہ کو شہید کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اپنے سامنے دیکھا تو آپ نے کہا کہ لا تصریب علیکم اليوم فاذهبوا فانتم الطلقاء، کہ آج میں یوسف علیہ السلام کی طرح تمہیں کہتا ہوں کہ تم پہ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے اور تم چلے جاؤ، آج تم سب کے سب آزاد ہو۔ اور یہ ایک ایسا مظاہرہ تھا کہ اللہ کے نبی اگر چاہتے تو ان سے بدلہ لے سکتے تھے اور کہہ سکتے تھے کہ تم لوگوں نے فلاں فلاں مجھ پہ ظلم کیا، ان کو قیدی بنایا جا سکتا تھا، ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کیا جا سکتا تھا، ان کو جو ہے وہ غلام بنایا جا سکتا تھا، ان کو مختلف کاموں پہ لگایا جا سکتا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے الٹا ان پہ یہ احسان کیا کہ اس کے فوری بعد جو غزوہ ہوا، غزوہ حنین، اس میں اللہ کے نبی نے دل کھول کے ان کو مال عطا کیا اور وہ لوگ مانگتے رہے اور اللہ کے نبی ان کو عطا کرتے رہے۔ اسی طرح ایک اور چیز جو ان غزوات سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان غزوات میں عاجزی، انکساری، تواضع کو مکمل طور پہ اختیار کرتے۔ آپ جنگ سے پہلے مسلسل دعا کرتے، جنگ کے دوران دعا کرتے، جنگ کے بعد دعا کرتے، جیسا کہ احد میں آپ نے جنگ سے پہلے دعا کی، غزوہ خندق میں جنگ کے دوران دعائیں جاری رہیں، غزوہ احد میں جنگ کے بعد بھی دعا کی، اور غزوہ بدر کے موقع پہ اللہ کے نبی ساری رات اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہے، حتیٰ کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ حسبک یا رسول اللہ کے نبی اب آپ بس بھی کر دیجئے، اللہ کے رسول اب آپ بس کر دیجئے، اللہ ضرور آپ کی بات کا جواب دے گا۔ اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم ان تہلک هذه العصابہ اليوم لا تعبد فی الارض، کہ اللہ اگر آج اس جماعت کو تو نے جو ہے وہ ہلاک کر دیا، یہ لوگ اس زمین سے چلے گئے تو اس زمین پہ تیرا نام لیوا کوئی موجود نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے خوشخبری سنا دی کہ آپ کو فتح جو ہے وہ نصیب ہوگی۔ تو یہ دعا ظاہر کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کوئی ذاتی مفاد اور بدلے کے لیے نہیں تھی، کوئی تجارتی قافلہ صرف لوٹنے کے لیے نہیں تھی، مال غنیمت کے لیے نہیں تھی، بلکہ اس اسلام کی سربلندی کے لیے تھی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے دعا یہ کی کہ آج کے بعد تیرے نام لیوا کوئی موجود نہیں رہے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے ان جنگوں کے دوران وہ قریش مکہ اور وہ بدوی قبائل جو کسی نظم و ضبط کے عادی نہیں تھے، وہ اوس اور خزرج جو آپس میں لڑائیاں کر کر کے جو ہے وہ بس ہو چکی تھی ان کی، ان سب کو اللہ کے نبی نے جو ہے ایک نظم و ضبط میں پرو دیا اور ان کو جو ہے وہ ایک نظام کے تحت کر دیا کہ صحابہ کرام امیر کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے ہر سوال پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کا حکم ہے کہ آپ کا مشورہ ہے۔ جیسا کہ غزوہ بدر کے موقع پہ حباب بن المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ اہذا منزل انزلکہ اللہ ام هو الرعی والحرب والمکیدہ، کہ اللہ کے نبی یہ بتا دیجئے کہ جس جگہ پہ ہم رکے ہیں اس کا اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا ہے یا یہ آپ کی رائے ہے اور آپ جنگ میں یہ کوئی جو ہے وہ تدبیر اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری ذاتی رائے ہے۔ تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی پھر یہ مناسب جگہ نہیں ہے، اگر آپ کا مشورہ ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ میں جنگی تدابیر کو سمجھتا ہوں، آپ اس طرح کر لیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ چیز پیدا کی کہ وہ شاورہم فی الامر کا مظاہرہ کیا کہ اللہ کے تعالیٰ نے جو حکم دیا کہ صحابہ سے مشورہ کر لیجئے کیجئے، تو اللہ کے نبی ان سے مشورہ کرتے اور اس پہ عمل بھی کیا کرتے، اور پھر یہ مشورے بڑے اہم ثابت ہوئے۔ غزوہ خیبر میں بھی ایسا ہوا، احد میں ایسا ہوا، خندق میں ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی نے صحابہ سے مشورے لیے اور اس پہ عمل کیا اور اس کی حکمت عملی سے بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اخلاص کی، تقوی کی مسلسل ہدایت کیا کرتے کہ اوذو بسم اللہ فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں اللہ کا نام لے کے لڑو، اخلاص کے ساتھ لڑو، اور اوصیکم بالتقوی، میں تمہیں تقوی کی نصیحت کرتا ہوں۔ اور خود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں پہ سب سے پہلے عمل کیا کرتے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ اگر نیت ذرا بھی ادھر ادھر ہو گئی، دنیاوی مقصد شامل ہو گیا، اللہ کے علاوہ کسی چیز کا مقصود ہو گیا، تو پھر یہ سارے کے سارا جہاد قتال جو ہے وہ نعوذ باللہ فساد میں بھی بدل سکتا تھا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران، جب لوگ سمجھتے ہیں کہ جنگ میں تو کوئی اصول و ضوابط نہیں ہے، آپ نے اس موقع پہ عہد و پیمان کی حفاظت فرمائی کہ المسلمون علی شروطہم، کہ مسلمان تو اپنی شرطوں پہ قائم ہوتے ہیں۔ کہ غزوہ بدر سے پہلے سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو ہیں ان کو اور سیدنا حذیفہ کو ان قریش مکہ نے جو ہے وہ روک لیا،
اور اس شرط پہ رہا کیا کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ دونوں آئے تو آپ نے کہا کہ نفی لہم بعہدہم ونستعین اللہ علیہم، ہم ان سے کیے گئے وعدے کو پورا کریں گے اور اللہ سے ان کے خلاف مدد لیں گے۔ تو یہ عدل اور وفا کا وہ معیار تھا جو عین حالت جنگ میں اللہ کے نبی نے قائم کر دیا، اور بعد میں یہی عہد و پیمان صحابہ کرام نے دکھائے، اور روم اور ایران اور فارس جب فتح کیے تو ان کے مخالفین حیران رہ گئے کہ یہ کس طرح عہد و پیمان پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، کہ عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر فتح کیا صلح کے نام پہ، خالد بن ولید دوسری طرف سے جو ہے وہ جنگ کرتے ہوئے داخل ہوئے، درمیان میں آ کے ملے تو خالد بن ولید کہنے لگے کہ میں نے تو پہلے حملہ کیا تھا، ابو عبیدہ کہنے لگے کہ نہیں خالد، ہم نے ان کے ساتھ اب امن کا معاہدہ کر لیا ہے، تو آپ نے بھی جتنا شہر جو ہے وہ فتح کیا وہ بھی اب امن کی حالت میں ہوگا، ان کا لوٹا ہوا مال، ان کی چیزیں، ان کے قیدی، ان کو واپس کر دیجیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار یہ مثالیں قائم کیں کہ غزوہ احد میں آپ کے مخالفین نے صحابہ کرام کا مسئلہ کیا، اور بھی جنگوں میں صحابہ کرام کے جو ہے وہ آنکھوں میں سلائیاں پھیری گئیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ایاکم والمثل ولو بالقلب العقور، کہ تم لاشوں کا مسئلہ کرنے سے بچو، چاہے وہ کتے ہی ہوں جو کہ کاٹنے والے ہیں، ہلاک کتے ہی کیوں نہ ہوں، ان کا بھی تم نے مسئلہ نہیں کرنا ہے۔ اور صحابہ کرام بدلہ لینا چاہتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے ایسا کرنے سے منع کر دیا کہ انسان کی جان کی جو لاش ہے، میت ہے، اس کی بھی حرمت ہے، اور اس کو جنگی معاملات کے دوران انسانی اقدار کی حفاظت ضروری ہے، ان کو پامال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، جو کمزور تھے، جو معذور تھے، ان کے ساتھ شفقت کا اظہار کیا کرتے۔ غزوہ تبوک میں صحابہ کرام افسردہ ہو کے واپس جا رہے ہیں کہ سواریاں موجود نہیں ہیں، اللہ کے نبی بھی غم زدہ ہیں، صحابہ کرام بھی رو رہے ہیں، رستے میں اللہ کے نبی ان کو یاد کر رہے ہیں اور کہنے لگے کہ ان بالمدینۃ اقواما ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم حبسهم العذر، کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں کہ تم جس وادی سے گزرو وہ تمہارے ساتھ ہوتے تھے، لیکن آج ان کو کسی جو ہے وہ عذر نے روک لیا، تو وہ اگرچہ ہیں مدینہ میں لیکن وہ اصل میں تمہارے ساتھ ہیں، یعنی کہ ان کے دل تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ایمان کی گواہیاں دیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی صحابہ جو موجود نہ ہوتے ان کا ذکر کیا جاتا تو اللہ کے نبی نصیحت فرماتے کہ خیر کے ساتھ ان کا تذکرہ کرو۔ تو یہ دل جوئی اور نیت کی قبولیت کی اعلیٰ تعلیم تھی کہ مسلمان کے بارے میں اصلاً حسن ظن رکھنا چاہیے، اس سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخالفین کے ساتھ، وہ شکست خوردہ بھی ہوئے تو ان کے ساتھ اچھا مظاہرہ کیا۔ غزوہ بدر کے موقع پہ قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی، اور صحابہ کرام کو کہا کہ ان کو وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، اور صحابہ کرام نے ان کو وہ کھلایا جو خود نہیں کھاتے تھے، سو عمدہ کھلایا۔ ثمامہ بن اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی اپنے گھر سے کھلاتے اور خود گھر میں بھوکے رہتے۔ اسی طرح غزوہ حنین کے موقع پہ اللہ کے نبی کی رضائی بہن شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئیں۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا، آپ نے اپنی چادر بچھائی، اسلام کی دعوت دی، اور ساتھ کہا کہ اس پورے قبیلے کو چھوڑ دیا جائے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پورا قبیلہ بنو سعد بن بکر جو ہے سب کا سب مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح ثمامہ بن اسال کے ساتھ 3 دن بندہ رہا، اللہ کے نبی ہر بار گزرتے اسلام کی دعوت دیتے، وہ آپ کو برا بلا کہتا، اللہ کے نبی مسکرا دیتے، کہتے اس کو کھانا دو، وہ کھانا کھاتا، اللہ کے نبی کے گھر کا کھانا کھاتا، اللہ کے نبی چلے جاتے، پھر آتے، پھر اسلام کی دعوت دیتے۔ 3 دن گزر گئے، اب 3 دن کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نکلتے ہیں، دل میں اب اللہ کے نبی کی محبت جگہ بنا چکی ہے، اسلام کی محبت جگہ بنا چکی ہے، کہ وہ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کو عبادت کرتے، اللہ کے نبی کے ساتھ ان کا تعلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے ساتھ تعلق، دل میں یہ خیال آنے لگا کہ میں نے کیوں ان کی دشمنی کی۔ فوراً مدینہ کے کنویں پہ رکتے ہیں، غسل کرتے ہیں، دوبارہ مسجد نبی میں تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ثمامہ ہم نے کہا تھا چلے جاؤ، تم پھر لوٹ آئے، کہا جانے ہی کب دیا تھا، اور کہنے لگے کہ آج مجھے آپ کلمہ پڑھا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے شہادتین کا اقرار کروایا، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، اللہ کی قسم، آج سے پہلے سب سے برا چہرہ آپ کا لگتا تھا، سب سے برا شہر مدینہ لگتا تھا، لیکن آج سے سب سے محبوب چہرہ آپ کا چہرہ ہے، سب سے محبوب شہر مدینہ ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی
جو ہے وہ نرمی، دعوتی حکمت کا ایک حسین امتزاج تھا کہ صحابہ کرام جو ہے وہ اس طرح جو ہے اسلام کی طرف آپ کو دیکھ کے کتنے لوگ مسلمان ہوتے گئے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غزوہ احد کے موقع پہ شدید زخمی کر دیا گیا تو اللہ کے نبی نے کوئی ناشکری کے کلمات نہیں نکالے، کوئی صحابہ کرام کو لعن طعن نہیں کیا۔ کیا حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ شج وجہہ وکسرت رباعیتہ وسقط فی حفرہ، کہ اللہ کے نبی کا چہرہ زخمی ہو چکا تھا، آپ کے 4 دانت مبارک شہید ہو چکے تھے، آپ جو ہے وہ گھڑے میں گر چکے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، کہ اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں، یہ ہدایت نہیں جانتے، یہ اسلام کا پیغام نہیں سمجھ سکے، اللہ تیری معرفت نہیں ہو سکی ان کو، تو ان کو ہدایت دے دے۔ اسی طرح اس موقع پہ صحابہ کرام کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ ان کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ انی لم ابعث لعانا انما بعثت رحمتا، کہ مجھے لعنت کرنے والا بنا کے نہیں مبعوث کیا گیا، بلکہ مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید زخمی حالت میں بھی آپ کا یہ امت کے لیے ایثار تھا، امت کے لیے آپ کی دعا تھی۔ اسی طرح ہم ان غزوات میں دیکھتے ہیں کہ مسلمان فقر کا شکار ہیں، تنگی کا شکار ہیں، اسرت کا شکار ہیں، لیکن نہ تو اللہ کے نبی نے کبھی نہ شکری کے کلمات کہے، نہ کبھی شکایت کی، اور صحابہ کی بھی اسی نہج پہ تربیت اللہ کے نبی نے کی کہ غزوہ تبوک میں فاقے ہو رہے ہیں، اونٹ جو پانی نہیں پیتے وہ مسلمان پی رہے ہیں، اور اس موقع پہ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ غزوہ خندق کے موقع پہ اللہ کے نبی یہی کلمات کہہ رہے ہیں، مسجد نبی کی تعمیر کے وقت اللہ کے نبی یہی کلمات کہہ رہے ہیں کہ بھئی دنیا کی زندگی ہماری زندگی ہی نہیں ہے، ہماری زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، ہمیں تو اصل جو چاہیے وہ اللہ کی طرف سے مغفرت کا سوال چاہیے کہ اللہ ہماری مغفرت کر دے، ہمیں معاف کر دے، یہ ہماری دعا قبول ہو جائے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے غزوات میں، وہ صرف ایک عام آدمی کا کردار نہیں ہے، وہ ایک نبی کا کردار ہے جو رحمت للعالمین ہے، جو بہادر ہے، جو قائد ہے، جو مربی ہے، جو مرشد ہے، جو داعی ہے، جو عبد کامل ہے، اور اس کی دعوت کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ جنگیں جو کہ قتل و غارت کا میدان ہوتی تھیں وہ امن کا میدان بن گئی، وہ جنگیں جن کے ذریعے سے جو ہے وہ فساد برپا کیا جاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معیشت کا ذریعہ بنا دیا، اور ان کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین قائم کر دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلا لیا۔ کہیں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیجا، سب کے سب مسلمان ہو گئے، کہیں پہ لشکر بھیجا، وہ لوگ سامنے آئے، مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کے مسلمان ہو گئے، کہیں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھ کے لوگ جو ہیں وہ دین میں داخل ہو گئے۔ تو یہ سب اللہ کے نبی کی اخلاق، آپ کی اسوہ حسنہ، آپ کی جو ہے وہ نبوت کا کمال تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان غزوات سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایسے بہت سے مظاہر ہیں لیکن ہم اس پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کل قیامت کے دن حوض کوثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی نصیب فرمائے اور جنت میں ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔